أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ورسلا اور کئی رسول قد تحقیق قصصناہم ذکر کیا ہم نے ان کا علیکا آپ پر من قبل اس سے پہلے ورسلا اور کئی رسول لم نہیں نقصصہم ہم نے ذکر کیا ان کا علیکا آپ پر وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیماً کلام کرنا رسولاً یہ رسول تھے مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے لئلا تاکہ نہ یکون ہو للناسی لوگوں کے لیے اللہ اللہ تعالی پر حجتن کوئی حجت بعد الرسولی رسولوں کے وکانا اور ہے اللہ تعالی عزیزاً بہت زبردست حکیماً بہت حکمت والا۔ اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے صاف طور پر کلام کیا۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالی پر باقی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالی بڑا غالب اور بڑا ہی باحکمت ہے۔ رسولوں کا ذکر کرنا ناموں کے ساتھ یا اجتماعی عمومی طور پر یا خصوصی طور پر یا ذکر نہ کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پر مبنی ہے، اس کی مرضی ہے کرے یا نہ کرے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان لانا تمام رسولوں پر بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر یہاں موسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص صفت جس میں وہ دوسرے انبیاء کرام سے ممتاز ہیں۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت کی روح سے امام ابن کثیر نے اس صفت ہم کلامی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شریک فرمایا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینا اور کافروں کو اللہ تعالی کے عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا، یہ انبیاء کرام کا مشن اور ویژن تھا۔ انذار تبشیر، یہ سلسلہ ہم نے اس لیے قائم فرمایا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نبوت کو کیوں بھیجا، کیوں سرفراز فرمایا، تاکہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ جس طرح ایک اور مقام پر
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 134 میں، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جاتے، اس سے پیشتر تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم پچھلی آیات میں ان انبیاء کے نام تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ کچھ ناموں کا ذکر اللہ نے آیت میں کیا اور کچھ کا ہم نے اگلی آیت کا جو ابھی اللہ نے ذکر نہیں کیا یا کیا تھا اس کا خلاصہ ہم نے پچھلی آیت میں سمجھ لیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، کلام کیا، مختلف پیغمبروں کے خصائل خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ سارے رسول خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے، جنت کی خوشخبریاں دیتے، اچھے اعمال پر ابھارتے، گناہوں کے ڈراوے بتاتے کہ ان کا انجام بہت برا ہے اور جہنم ہے، آگ ہے۔ تمام رسولوں نے بہت بڑی ذمہ داری کو بہت آسان طریقے سے نبھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس، تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ بہرحال غالب رہنے والا، حکیم اور دانا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو آخر میں اللہ دوبارہ بیان فرما رہے ہیں، اور بے شمار ناموں کا ذکر کر کے اور کچھ یا بے شمار ناموں کا ذکر نہ فرما کر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے بھی ہیں اور چھپاتے بھی ہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، جن انبیاء اور رسل کے نام قرآن میں ذکر نہیں ہے ان کی تعداد کے بارے میں تبصرہ کرنے کی بجائے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، اعزاز بخشا۔ بہت بڑی بات ہے یہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم آیت نمبر 253 میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اگر موسیٰ علیہ السلام کے اس شرف سے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر طعن نہیں آ سکتا تو تورات کا یک بارگی نزول دوسرے انبیاء علیہ السلام کے لیے موجب طعن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا بھی ثابت ہوا۔ جو لوگ یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھلا وہ ان آیات اور احادیث کا کیا جواب دیں گے جن میں صاف اور واشگاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے اللہ تعالیٰ کو انسان سے بھی نعوذ باللہ عاجز یعنی گنگا بنا دیا اور اپنے خیال میں اسے اللہ تعالیٰ کی خوبی سمجھ رہے ہیں۔ جس رب نے ہمیں سننے، بولنے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ ان تمام صلاحیتوں کو اپنی شان کے مطابق بدرجہ اولیٰ رکھتا ہے۔ ہمیں بتا دیا، ہم نے مان لیا، جو نہیں بتایا اس میں ہمیں بحث کرنے اور سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی خوبیوں کو آسان طریقے سے سمجھیں، جانیں اور فائدہ اٹھائیں۔ امام احمد بن حنبل
رحمہ اللہ ایسے ہی لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ قرآن یا حدیث میں کہیں دکھاؤ تو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، مگر نہ اس وقت ان کے مخالف یہ دکھا سکے اور نہ ہی اب کوئی دکھا سکتا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی دکھا سکے گا۔ ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنا ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتنی تکالیف برداشت کی، حکومت، عوام، بادشاہ وقت، تمام تر افواج اور طاقتیں ایک طرف اور امام احمد بن حنبل اکیلے حق پر ڈٹے رہے۔ ہم ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، مسلمان ماں باپ کے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اپنے اپنے حصے کا چراغ جلائیے، دیے سے دیے کو روشن کیجیے، حق پر استقامت اللہ تعالیٰ سے مانگیے، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن ذرا ذرا سی مشکلات پر، آزمائشوں پر ڈاواں ڈول نہیں ہونا، حق کو نہیں چھوڑنا، ہمارے قدم کبھی بھی ڈگمگانے نہ پائیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔